اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں جو احکامات جو اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، اور ان احکامات کو انہی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میری حدیں ہیں، ان حدوں کا خیال رکھنا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی حد ماننا ہے اور اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ہم کچھ احکامات کو تو بہت سیریسلی مان رہے ہوتے ہیں اور کچھ احکامات کو ایسے سرسری، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح شراب اور جوا کے بارے میں حکم دیا ہے وہی حکم اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں بھی دیا ہے، وہی حکم اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، یہ بھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر بھی ہیں اور آگے بھی آئیں گے، ہر حکم کو ہم نے حکم ہی سمجھنا ہے اور سارے حکموں کو ہم نے برابر طریقے سے اختیار رکھنا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میری قسمیں نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی جو قسمیں ہیں، بندہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی نہ، وہ کون سی قسمیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی نہ کرنے کی قسم، کسی کے ساتھ بھلائی نہ رکھنے والا قسم، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پرہیزگاری نہ کرنے کی، کسی کے درمیان صلح نہ کرانے کی۔ یہ جو قسمیں، ان کو میری قسمیں کھا کے ہیلا نہ بناؤ، بہانہ نہ بناؤ کہ میں نے تو بھائی قسم کھا لی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس قسموں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں قسم کھانے والے سے پوچھوں گا کہ آپ نے قسم کھائی کیوں۔ تو اس قسم کو توڑ دینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آگے چل کے آئے گا کہ پتہ ہے کہ آپ اس طرح کی قسمیں کھا لیتے ہو تو اس کو توڑ دو۔ تو لہٰذا ہم آگے ابھی جو آیت پڑھیں گے یہ بہت خاص آیت ہے۔ اس آیت کا تعلق انسان کی نجی زندگی بلکہ دو خاندانوں کے درمیان جو ہے وہ تعلق کا اس آیت سے تعلق ہے، اور یہ ایک آیت نہیں بلکہ کئی ساری آیتیں بنتی ہیں۔ یہ ایسا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اچھی طرح بریف کر کے سمجھایا ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں چھوڑی ہے، بشرطے کہ انسان تھوڑا سا اس کو اچھی طرح پڑھ لے اور سمجھ لے۔ نہ سمجھنے والے کو آپ کتنا بھی کہو گے، بالکل کلیئر بتاؤ گے کہ یہ ہے کہ اس نے نہیں سمجھا، نہ سمجھنے والے کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، لیکن سمجھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی کسر نہیں چھوڑی ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ لہٰذا ہم ابھی اس جو حکم ہے اس حکم کو اچھی طرح ابھی سننے والے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو اچھی طرح سننا، اور اس سے آگے بھی 2-4 ویڈیو جو آئیں گی وہ اسی کے بارے میں آئیں گی اور ان کو اچھی طرح آپ نے تھوڑا سا سمجھ لینا ہے۔ اس سے ہم جو پچھلی کچھ آیت ہے اس سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نام کو ہیلا بنا کے اپنی قسموں کے لیے اس طرح قسم نہ کھاؤ کہ کسی کے ساتھ نیکی نہ کرنی ہے، پرہیزگاری کا کام نہ کرنے کی، اور صلح نہ کرنے کی لوگوں کے درمیان، اور اللہ ہر بات کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا تمہاری لغو قسم کی قسموں پر، یعنی خواہ مخواہ جن کا تکیہ کلام بنا ہوتا ہے، لغو قسم کی وہی ہوتی ہے، لیکن مواخذہ کرتا ہے تمہارے ان قسموں پر جو تم دل سے کھاتے ہو، مطلب بالکل آپ نے پختہ ارادہ کیا ہوا ہے جس قسم پر، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جائیں، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔
اور رحم کرنے والا ہے. کہ کچھ لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان قسم کے عوض ان کو بتایا کہ آپ 4 مہینے کی میں نے آپ کو مہلت دی ہے کہ آپ اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ اللہ پھر بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور پھر اگر ان نے اچھی طرح سوچا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا اور اگر ارادہ کرے طلاق کا تو بے شک اللہ ہر بات کو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے کے لیے دیے اور پھر بھی وہ اپنی بات پہ پختہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابھی آپ کو دونوں کو رہنے کی آپس میں ضرورت نہیں، آپ طلاق دے دو. آپ کا جو مسئلہ تھا وہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ آپ ابھی آپس میں رہ نہیں سکتے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو غصے میں آگے کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا. بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 مہینے دیے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو آپ کو، اگر آپ اللہ کے طریقے پہ اختیار کریں گے نا تو آپ کو کوئی دقت نہیں کہے گی. آپ کسی مولوی کے پاس نہ جائیں گے مولوی صاحب ہم سے یہ ہو گیا تھا. بھائی جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا نا، آپ اس طریقے کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس کو فالو کرو نا. تو پھر آپ مولویوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. پھر کام غلط کر کے پھر مولویوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. پھر جو جس فرقے کا مولوی ہوتا ہے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میرے فرقے میں آ جانا، تو وہاں تو بڑی رعایت ہے بھائی، وہاں تیرا کام ہو جائے گا. پھر اس طرح بندہ فرقے چینج کرتا پھرتا رہتا ہے. فرقے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ بھی ایک کھڈا ہے، فرقہ کھڈا ہے. آپ ایک کھڈے سے نکل کے دوسرے کھڈے میں گر رہے ہو. مسلمان بن جاؤ، مسلمانی کے طریقے پہ آ جاؤ اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو فالو کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے آپ نے جو قسمیں کھا لی اس کے لیے آپ کو 4 مہینے کی مہلت ہے. سوچو. ابھی آپ نے سوچ لیا کہ نہیں بھی ہم نہیں رہ سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی آپ نہیں رہ سکتے تو پھر آپ طلاق دے دو، آپ علیحدہ ہو جاؤ. پھر طلاق کا بھی ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ابھی آگے میں پڑھ رہا ہوں، آپ وہ سن لیں. اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور نہیں جائز ان کے لیے کہ وہ چھپائیں اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحم پر، اور اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو آپ نے طلاق دی ان کے لیے عدت ہے 3 مہینے. 3 مہینے اس نے عدت کرنی ہے. اور اگر اس کے رحم کے اندر کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ وغیرہ کچھ دیا ہوا ہے، تو وہ پھر اس کو چھپائے نہیں، ظاہر کر کے بتا دے کہ بھئی میرے پیٹ میں بچہ ہے. اگر آپ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی ہر طلاق کی عدت کتنی ہو گئی؟ 3 مہینے. اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں انہیں لوٹانے کی اس مدت میں اگر وہ چاہیں صلح کرنا. یعنی اگر مرد چاہتا ہے کہ بھئی ہم صلح کر لیتے ہیں تو اس 3 مہینے کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے. آپس میں صلح کر لو، آرام سے رہ لو. اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی ہے. پھر آپ کو یہ ہے کہ آپ کو کوئی نکاح وغیرہ کی باقی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، کہ آپ نے 3 مہینے کے اندر ہی اس کے ساتھ رجوع کر لیا. اور عورتوں کے بھی حقوق ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق. البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کریں کہ عورتوں کے بھی حقوق مردوں جیسے ہی ہیں. یہ نہیں کہ وہ اس کو کچھ اور مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو فوقیت دی ہے، اوپر رکھا ہے، کسی کو نیچے رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. جس طرح کسی کو امیر کیا ہوتا ہے، کسی کو غریب کیا ہوتا ہے. تو یہ جو فوقیت کا درجہ ہے اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک درجہ مرد کو دیا ہے. وہ آگے آتا ہے کہ آیت میں کہ وہ خرچ کر رہا ہے، سارا کچھ چلا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن یہاں اتنا بتایا کہ اس کو ہم نے ایک درجہ دیا ہے. تو اس درجے کا خیال رکھ کے اس کی بات کو تھوڑا سا اولویت دے بندہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کو اولویت دی ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ابھی آپس میں رہ لیں گے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو روک لیا جائے اچھے طریقے سے یا رخصت کر دیا جائے بھلے طریقے سے. یعنی طلاق جو ہے یہ آپ 2 بار دے سکتے ہو.
اس کے بعد آپ اس کو یا تو اچھے طریقے سے روک لو یا پھر اس کو رخصت کر لو. ایک طلاق دے دی، 3 مہینے صبر کر لیا، 3 مہینے کے اندر ہی رجوع کر لینا ہے اگر کرنا ہے تو، نہیں تو 3 مہینے کے بعد پھر بندہ دوسری طلاق دے دے گا. یہ طلاق 2 بار ہو جائے گی. اور اس کو بھی آپ 3 مہینے کے اندر رجوع کرنا چاہتے ہو تو کر لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے یا اس کو روک لیا جائے، پھر یہ 3 مہینے آ جائیں گے. 3 مہینے میں یا تو پھر وہ رجوع کر لے یا پھر اس کو رخصت کر دے. اور نہیں جائز ہے تمہارے لیے کہ واپس لو اس میں سے جو تم دے چکو ہو. یعنی آپ کے لیے پھر یہ جائز نہیں طلاق والے کے لیے جو حق مہر اس نے دیا ہے وہ واپس لے لے، کہ میں نے جو حق مہر دیا ہے، جو چیزیں تمہیں دی ہیں یا باقی جو چیز دیے یہ ساری چیزیں مجھے واپس کر لے. جو چیز عورت کو اس نے دے دیے وہ دے دیے، وہ چیز اس کی ہے. کچھ بھی مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں ڈرے اس بات سے کہ قائم نہ کر سکیں گے اللہ کی مقرر کردہ حدیں. پھر اگر ڈر ہو تم لوگوں کو اس بات کا کہ قائم نہ رہ سکیں گے دونوں اللہ کی حدود کو، تو نہیں کچھ گناہ اس پر کہ عورت کچھ معاوضہ دے کے بطور فدیہ طلاق لے. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مرد نہیں دیتا، عورت خود چاہ رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک کہہ رہے ہیں کہ میں نے دونوں کو برابر رکھا ہے. ابھی مرد چاہ رہا ہے کہ ہم رہیں، لیکن عورت کسی بات پہ خوش نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں رہنا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر عورت کو چاہیے کہ کچھ دے دے اس کو راضی رکھ لے. یعنی کہ جس طرح کہتے ہیں کہ حق مہر چھوڑ لو، حق مہر کے علاوہ بھی اگر وہ کچھ مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ اتنا کچھ چاہیے تو میں دے دوں گا، وہ اس کے پاس ہو. یہ نہیں کہ اس کے پاس ہو ہی نہیں، وہ کہے کہ مجھے 1 کروڑ دے دو تو پھر میں دے دوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے فدیہ لے کے آپ اس کو طلاق دے دو. اگر آپ نباہ نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ تب اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ نباہ کر نہیں رہے ہو اور آپس میں لڑبڑ لگی رہے گی آپ کے گھر کے اندر، خاندان کے اندر، تو بہتر ہے کہ ایک دوسرے سے پھر علیحدہ ہو جاؤ. یہ ہیں اللہ کی مقرر حدیں، سو نہ تجاوز کرنا تم ان سے، اور جو کوئی بھی اس سے تجاوز کرتا ہے تو ایسے لوگ ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو پھر ظالم ہیں، جو اللہ کی حدوں کو تجاوز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی حد اس کو مقرر کیا ہوا ہے. لہٰذا ناظرین، ہم نے جو اب تک یہ پڑھا وہ 2 طلاقوں تک کے بارے میں تھا کہ ایک طلاق ملنے کے بعد وہ جو ہے 3 مہینے اس کا جو ہے نا وہ پیریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو جو ہے نا رجوع کرنا ہوگا. پھر دوسری طلاق بھی 3 مہینے کے اندر رجوع کرنا ہوگا. دوسری کے بعد پھر جو آگے آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا حد قرار دیا ہوا ہے. آپ اگر اس طریقے سے طلاق دیں گے تو آپ کو کچھ نہیں محسوس ہوگا، کیونکہ 3 مہینے آپ لوگوں کے سوچنے کے لیے بہت ہوتے ہیں. کچھ لوگ بعد میں کہتے ہیں بھائی میں تو غصے میں تھا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. غصہ بھائی تیرا 3 مہینے چلا تھا، یہ ایسا کون سا غصہ تھا کہ تیرے سر پہ سے اتر ہی نہیں رہا تھا. یہ طریقہ آپ اختیار کریں تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے بس یہ طلاق آپ چپ ہی نہیں ہو رہے اس سے لفظ سے، اور پھر کہتے ہو بھائی میں نے تو اتنا کر دیا، میں نے تو غصے میں کر دیا. بھائی تمہیں کس نے کہا تھا اس طرح غصے میں؟ اور اس طرح کی طلاقیں ہوتی بھی نہیں ہیں. ہر ایک مرتبے کی چاہے آپ کتنا لاکھ بار بھی بولو تو وہ ایک ہی طلاق گنی جاتی ہے. تو لہٰذا برائے مہربانی اللہ کی حدود کا خیال رکھیں، اللہ کے حدود کو سمجھیں، اس سے تجاوز نہ کریں. مسلمان بنیں تو آپ کو اپنی زندگی بھی آسان لگے گی اور صحیح طریقے سے مسلمان بنیں. جزاک اللہ.